بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ نزول، وہ صورت جو ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہو۔ مکہ کے برعکس یہاں مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت کی نعمت عطا فرمائی تھی، اس لیے اب یہاں مسلمانوں کو اسلامی معاشرہ قائم کرنا تھا۔ دوسرا، مکہ کے مظالم اور جابر دشمن کے برعکس مدینہ میں یہودی آباد تھے۔ یہودی پڑھے لکھے تھے اور انبیاء علیہم السلام کی اولاد تھے اور ان کی تعلیمات کے وارث تھے، جبکہ عرب ان پڑھ اور آسمانی مذاہب سے ناآشنا تھے، مراد نہ سمجھ تھے، اس لیے وہ طبعاً مذہبی اعتبار سے یہودیوں سے متاثر تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ان کی نظریں یہود کی طرف لگی ہوئی تھی کہ اگر وہ آپ کی نبوت کا اقرار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سچے نبی ہیں، جبکہ یہودی شدید ترین حسد کرنے والی قوم ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کے علاوہ وہ دوسری قوم سے آیا ہے تو انہوں نے حسد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اب ضروری تھا کہ عربوں کے ذہنوں پر جو یہودیوں کی علمی دھاگ بیٹھی ہوئی تھی، دھاگ سے مراد رعب، دبدبہ، اسے ختم کیا جاتا۔ اس لیے مدینہ میں نازل ہونے والی اس پہلی صورت میں یہود کا ایک ایک جرم، اپنے رب سے بغاوت اور انبیاء علیہم السلام سے ان کی دشمنی کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔ حروف مقطعات۔ سورۃ البقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات دراصل باتوں کا مخفف ہوتے ہیں، یعنی ان کا معنی نہیں ہوتا بلکہ ان کا مفہوم ہوتا ہے، اور وہ متکلم ہی بتا سکتا ہے فلاں لفظ کا اس کی کیا مراد ہے۔ علماء کرام نے ان کی مراد کی وضاحت تو کی ہے، لیکن ہم احتیاطاً کہتے ہیں کہ ان سے اللہ کے حقیقی مراد ہی جانتا ہے، یعنی مراد اللہ تعالیٰ ہی ان کی مراد کو اور ان کی وضاحت کو جانتا ہے۔